دوستو دا بکنی کلر کے نام سے مشہور سیریل کلر چارلس سوبراج، جس نے دنیا بھر کی پولیس سے جیل حکام تک ہر کسی کو ناکو چنے چبوائے اور آنکھوں میں دھول جھونکی، جب چاہا جیل میں بند ہوا اور جب چاہا فرار ہو گیا۔ ایک ایسا افسانوی کردار جس کے بارے میں دنیا زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے بے چین رہتی ہے، جو اپنے جرائم کے سبب ایک فلمی کردار بھی بن گیا، جس پر دنیا میں سیریل بنے اور فلمیں بھی۔ اس کا انداز یا سٹائل بھی مقبول ہوا، اس کی کیب کا انداز بھی کچھ خاص ہی رہا۔ وہ طویل مدت نیپال جیل میں گزارنے کے بعد آزاد ہو گیا۔ اس کو فرانس کی فلائٹ پر سوار کر دیا گیا، جس کے ساتھ اس کی ایک اور آزاد زندگی کا آغاز ہوا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی نظر اس پر ہے کہ ایک سیریل کلر کی زندگی کا یہ دور کیسا گزرے گا۔ کیا چارلس اب عمر کے تقاضے کے سبب ایک کروٹ بیٹھ جائے گا، یا عادت سے مجبور دا بکنی کلر پھر جرائم کی راہ پر چل پڑے گا؟ دوستو، جو بھی ہو، چارلس سوبراج ایک سنسنی خیز کہانی ہے جس کی زندگی کا ہر دن کسی سین کی مانند ہے۔ اس کے جرائم کو لوگ بھول نہیں سکے، لیکن ساتھ ہی اس کی شاطرانہ چالوں نے بھی اسے سرخیوں میں رکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ کیا ہے چارلس سوبراج کی کہانی۔ دوستو، ویتنامی نژاد چارلس سوبراج 1944 میں ویتنام کے ہو چی منہ شہر میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ویتنام سے تھی اور والد ہندوستانی تھا۔ دوستو، چارلس جوانی سے ہی جرائم کی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ سال 1963 میں سوبراج کو چوری کے جرم میں پہلی بار جیل جانا پڑا۔ پہلی بار وہ فرانس کی پوائسی جیل میں گیا۔ فرانس کی یہ جیل پیرس شہر سے دور ایک ویران جگہ پر تھی۔ چارلس خوفناک قیدیوں میں کراٹے کی تکنیک کی مدد سے اپنا دفاع کرتا تھا۔ سوبراج اس جیل میں خاموشی سے رہتا اور اشاروں میں چیزیں مانگتا تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد چارلس نے پیرس کے اعلیٰ طبقے کے معاشرے میں لوگوں کو پھنسانا شروع کر دیا۔ اپنے مشکلات بھرے بچپن کے چھوٹے موٹے جرائم کی وجہ سے فرانس میں کئی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد سوبراج نے 1970 کی دہائی کے اوائل میں دنیا کے مختلف ملکوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران وہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں زخمی ہو گیا۔ دوستو، اس کا طریقہ کار اپنے شکار کو اپنی ذاتی کشش کی مدد سے لبھانا اور اس سے دوستی کرنا تھا۔ اس کے شکاروں میں بہت سے ایسے تھے جو مغرب سے آئے ہوئے سیاح تھے، جو مشرقی روحانیت کی تلاش میں تھے۔ سوبراج انہیں منشیات دینے کے بعد قتل کر دیتا تھا۔ اس کا پہلا قتل ایک نوجوان امریکی خاتون کا تھا جس نے بکنی پہنی ہوئی تھی، اور اس کی لاش سمندر کے ساحل پر 1975 میں پائی گئی تھی۔ بالآخر سوبراج کا تعلق 20 سے زیادہ قتل کے واقعات سے جوڑا گیا۔ ان کے متاثرین کا گلا گھونٹ دیا گیا، مارا پیٹا گیا اور جلا دیا گیا۔ سوبراج اکثر اپنی اگلی منزل تک جانے کے لیے اپنے مرد شکار کے پاسپورٹ استعمال کیا کرتا تھا۔ دوستو، سوبراج کا لقب دا سرپنٹ یا سانپ بن گیا تھا کیونکہ وہ کنچلی بدل کر نئی شناخت حاصل کر لیتا تھا۔ یہی لقب بعد میں نیٹ فلکس کی سیریز کا عنوان بھی بن گیا۔ 1997 میں وہ اپنی سزا کاٹ کر رہا ہوا اور پیرس چلا گیا۔ 2003 میں اسے نیپال میں دیکھا گیا، جہاں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور عدالت نے 1975 میں امریکی سیاح کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ ایک دہائی کے بعد اسی امریکی سیاح کے دوست کو قتل کرنے کا جرم بھی پایا گیا۔ دوستو، چارلس سوبراج کو جیل سے فرار ہونے کے فن میں بھی مہارت حاصل تھی۔ 1970 کی دہائی میں چارلس نے ہندوستان میں اپنے قدم پھیلانا شروع کر دیے۔ چارلس نے چوری شدہ کاروں کی دلالی شروع کر دی۔ وہ اپنی ان کاروں کو امیر ہندوستانیوں کو فروخت کرتا تھا جو غیر ملکی کاروں کے شوقین تھے۔ وہ پاکستان اور ایران سے کاریں چرا کر سرحد کے راستے ہندوستان لاتا تھا۔ وہ ہندوستان میں ایک فرانسیسی سوسائٹی میں شامل ہوا اور وہاں پہنچ کر بااثر لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔ چارلس بھی ان لوگوں کے ساتھ جوا کھیلا کرتا تھا اور اپنے جال میں پھنسا کر لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ دوستو، سوبراج نے فرانس میں جولیٹ نامی ایک خاتون سے شادی کی، جس کے ساتھ وہ شادی کے بعد انڈیا منتقل ہو گیا۔ وہاں اس کی بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اسی دوران دلی کے اشوکا ہوٹل میں لوٹ مار کے معاملے میں سوبراج کو دلی میں پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی سوبراج جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ اپینڈکس کے درد کا بہانہ کر کے وہ جیل سے ہسپتال پہنچا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا۔ اگلی بار 1976 میں جب وہ دوبارہ گرفتار ہوا تو 10 برس بعد جیل سے بھاگنے کا کہیں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا۔
सोबराज ने जेल में एक दावत का इनेकाद किया। उस दावत में कैदियों के अलावा जेल अहलकारों को भी मदऊ किया गया। दावत में खिलाए जाने वाले बिस्किट और अंगूरों में नींद की दवा मिला दी गई थी। थोड़ी देर बाद सोबराज और उसके साथ 4 मजीद कैदियों के अलावा बाकी सभी नडाल हो गए। इस तरह सोबराज और 4 कैदी जेल से फरार हो गए। उस दौर के अखबारों के मुताबिक सोबराज के तकब्बुर की उस वक्त ये हद थी कि जेल के बाहर दरवाजे पर उसने तस्वीर भी खिंचवाई। दोस्तों, सोबराज अल्फाज का खेल बहुत अच्छी तरह जानता था। रिचर्ड नेवल की लिखी हुई सवाने हयात जो सोबराज के मुतल्लिक है, वो उसमें लिखता है कि जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है, मैं उन्हें बहला फैला सकता हूँ। दोस्तों, बिलाखिर नेपाल में सन 2004 में सोबराज को दिसंबर 1975 में किए गए एक कत्ल के जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई। अगले चंद बरसों में उस सजा के खिलाफ सोबराज की 2 अपीलें मुस्तरद हुई। सन 2014 में नेपाल की एक अदालत ने सोबराज को दिसंबर 1975 में किए गए एक दूसरे कत्ल में मजीद 20 बरस कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ मुजरम ने कोई अपील नहीं की। दोस्तों, नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सोबराज की रिहाई का हुक्म दिया। सोबराज ने जेल से रिहाई की दरख्वास्त दायर की थी। उसने कहा था कि वो मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा जेल में बंद है, इसलिए उसे रिहा किया जाए। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उसी बुनियाद पर चार्ल्स सोबराज को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि चार्ल्स सोबराज को उसे मुसलसल जेल में रखना कैदियों के इंसानी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखता है। अगर उसके खिलाफ जेल में रखने के लिए कोई और केस ज़ेरे इल्तवा नहीं है तो ये अदालत उसे आज ही रिहा करने और 15 दिनों के अंदर उसके मुल्क वापस भेजने का हुक्म देती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि चार्ल्स सोबराज को ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। उसकी रिहाई इस कानून के मुताबिक है जो बिस्तर पर पड़े कैदियों को रहम के साथ रुखसत करने की इजाज़त देता है, जो पहले ही अपनी सज़ा का 3/4 हिस्सा गुजार चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल आज भी लोगों के जहन में वही है कि क्या द बिकनी किलर आदत से मजबूर होकर दोबारा जराइम की राह पर चल पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो तक अपना और अपने अजीज़ों अकारब का ख्याल रखिए। अब मिलेंगे ऐसी ही एक मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।